السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ روز ویلٹ ہوٹل ایک مرتبہ پھر خبروں کی زد میں ہے۔ ہر اچھی چیز ہمیں اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس کیوں ہے۔ پہلے جنرل مشرف کے زرعی دور میں کوشش ہوئی کہ کسی طرح سے اس نعمت غیر مترقبہ کو بیچ باچ کر کے اور مستحقین اپنا حصہ وصول کر لیں۔ جمہوری ادوار میں بھی اس طرح کی کئی کوششیں کی گئیں، وہ تو اینڈ ٹائم پر اللہ کا شکر ہے غیبی مدد آئی اور اس کے بعد پھر معاملات سنبھلنے میں آئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ہینڈسم کی حکومت آئی تو زلفی بخاری کے ذریعے سے روز ویلٹ ہوٹل کو بیچنے اور پھر اس سے اپنے میدوں کے تندور کو بھرنے کا ایک ٹاسک اسائن کر دیا گیا۔ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے پروردگار عالم نے ابھی ہمارے گناہوں کی شاید معاملات یہاں تک نہیں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہوٹل سے ڈپرائیو کرتا، محروم کرتا۔ پھر غیبی نصرت آئی اور یہ معاملہ پھر ٹل گیا۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر جمہوریوں کے نشانے پر ہے روز ویلٹ ہوٹل۔ وفاقی وزیر نشکاری عبدالعلیم خان نے آج اعلان فرما دیا ہے کہ پہلے مرحلے میں جن قومی اثاثہ جات سے چھٹکارا پانے کا ارادہ ہے ان میں پہلے نمبر پر تو پی آئی اے ہے اور دوسرے نمبر پر یہ روز ویلٹ ہوٹل کہ جس کی قیمت، صحیح قیمت کا تخمینہ خود امریکہ میں ہونے کے باوجود بھی نہیں لگا سکتے، دینا تو دور کی بات ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جلدی سے کراچی میں بجلی سپلائی کرنے والے ادارے کو پرائیویٹائز کر کے اور کس طرح سے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے وہ کمایا جسے حلال تو نہیں کہا جاتا۔ اس کے بعد پھر بند کمرے میں کس طرح سے شیخ رشید نے پھرتیاں دکھا کر کے اور پی ٹی سی ایل کی نجکاری کروا کر کے اور جلدی سے اعلان فرما دیا کہ جی ڈن اب سب کچھ ہو گیا، اطمینان رکھیں۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر یہ ڈاکہ جو مارے جانے کا اندیا دیا گیا ہے؟ بتایا ظاہر ہے یہی جائے گا کہ جی افلاس ہے، معاملات ہیں، ہم نہیں سنبھال پا رہے تو کیسے کریں، پاکستان کو چیلنجز ہیں۔ اگر پاکستان کو چیلنجز ہیں تو میرے سامنے یہ خبر کیوں جاری فرمائی ہے وزیر اعظم نے کہ حکومت کی بہترین پالیسیوں کی بدولت معاشی اعشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ اگر معاشی اعشاریے، اکنامک انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے قومی اداروں کی نجکاری کرنے کی؟ پیپلز پارٹی آئے گی تو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازے گی، نون لیگ آئے گی تو اپنے لوگوں کو نوازے گی، ایم کیو ایم ہے تو اپنے لوگوں کو نوازے گی۔ مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک کشتی پر جس کی کیپیسٹی 100 افراد کی ہے آپ 15 لاکھ آدمی لاد دیں؟ اس کے بعد تو اچھی معیشت کا جنازہ نکل جائے گا، یہ تو پی آئی ہے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اگر اسے حسن ظن برتتے ہوئے لطیفہ نہ بھی سمجھا جائے کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک، تو پھر یہ جو دوسری خبر ہے یہ کچھ کنفیوزیانے پر مجبور فرما دیتی ہے، جس کے مطابق پہلے 6 مہینوں میں 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں 3.5 لاکھ پاکستانی روزگار نہ ملنے کے سبب ملک سے داغ مفارقت لے گئے۔ اب میں اسے برین ڈرین کہوں گا تو حکومتی وہ آہو فغاں میرے ذہن میں آتی ہے کہ نہیں، یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے۔ یہی کام اگر عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا تو آپ کو کچھ اور آپ کا نظریہ تھا، یہ کام اگر پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا ہے تو آپ کا کچھ اور نظریہ ہوتا ہے، یہ کام یہاں ہو رہا ہے تو پھر یہ رائٹ کیسے ہے؟ اور اہم ترین بات کہ ورلڈ بینک نے بھی سندھ میں گڈ گورننس کی بہتی ہوئی گنگا کو ایکسپوز فرما دیا ہے، بتا دیا ہے، واشگاف الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے کہ کراچی جو کسی زمانے میں جمہوریت بہترین انتقام ہے سے پہلے واقعی شہر عروس البلاد تھا، سٹی آف لائٹس تھا،
مگر اس کے بعد یہاں جمہوریت آ گئی اور اب ہم پیدل چل رہے ہیں، ثم الحمدللہ۔ ورلڈ بینک نے بتایا کہ کراچی میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے اور چل رہی ہیں صرف 400، اور اس پہ بھی ایک پورا وزیر ہم نے بٹھا رکھا ہے جو ہر تھوڑے دن کے بعد اعلان کرتا ہے اب ہم نے یلو لائن چلا دی، اب ہم نے ریڈ لائن چلا دی، اب ہم نے پیلی لائن چلا دی، اب تم نیلی لائن دیکھو گے، اور یہ لائن دے دے کر کے انہوں نے اپنے 15 سال نکال دیے، اور یہ لائن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر اسے ہم ملفوف انداز میں کہیں تو ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھانا مومنوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اس قوم کا کیا کیجئے، کبھی پیپلز پارٹی سے ڈسے جاتے ہیں، کبھی نون لیگ سے ٹھگے جاتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کے نام پہ عمران خان سے چوٹ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بریانی کی ایک پلیٹ یا قیمے کے ایک نان یا ایک نوکری کے لیے اس ملک کی ساتھ وہ کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اور پھر مساجد میں دعا ہوتی ہے۔ میں جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مولوی صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک حکمران دے، میں فوراً ہاتھ نیچے کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے فرشتے یہ دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں ہوں ڈاکو، برابر میں آس پاس سارے چور، تو حکمراں کیا سیارے سے کسی اور سے اتر کر کے آئے گا؟ اسی قسم کی کچھ موضوعات پہ آپ کا دل لبھانے کے لیے یا وقت برباد کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے قادر خان مندوخیل صاحب۔ ان کے ہونے سے ایک آسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ بیرسٹر ہیں، تو کہیں نہ کہیں دادرسی کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے، وگرنہ کہیں اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے فلانا نظریہ اگر کار فرما ہو گیا تو پھر کون گردن بچائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے رانا محمد ارشد صاحب مسلم لیگ نواز سے۔ دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا خطرہ اٹھا لینے پر صدق دل سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے قادر خان مندوخیل صاحب کی جانب جاؤں گا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو میں شرکت کی زحمت گوارا کی۔ سر اول تو ہمارے پاس کوئی نشان منزل ہے نہیں ثم الحمدللہ، لیکن اگر پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ یا ہائپوتھیٹیکلی ہم بات کر لیں کہ ہمارے پاس ایک قومی اثاثہ روز ویلٹ ہوٹل کی صورت میں موجود ہے امریکہ میں، تو ڈیڈ اکانومی یا مردہ معیشت کو بہانہ بنا کر کے اور ہم اس کو ارزاں قیمت پہ یا کسی بھی قیمت پہ یا وہ قیمت پہ جس سے مجھے کمیشن یا میرے والوں کو تگڑا کمیشن ملنا کی امید ہو، ہم اس سے بھی ہاتھ دھو لیں اور اس کے بعد پھر اس گنگا میں آگے جا کر کے پی آئی اے کا نمبر آئے گا۔ یہ کون سے مہذب ملک میں ہوتا ہے؟ بہت شکریہ نور عارفین صاحب۔ پہلے بات بتاؤ کہ جس ملک میں آٹا نہ ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، وہاں روز ویلٹ ہوٹل کی ضرورت کیا پڑی؟ پہلے یہ بات تو یہ بتا مجھے، کیونکہ یہ حکمرانوں کی عیاشی کے لیے ہوٹل ہے جو فری میں کمرے ملیں گے، آپ کو کما کے نہیں دے رہے ہیں۔ جس ملک میں یہ صورتحال ہو جو آپ نے انٹرو میں بات کی اس کا بھی میں جواب دوں گا، وہاں روز ویلٹ ہوٹل کی ضرورت ہے کیا؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ پی آئی اے کو یہ بیچ رہے، ابھی تو یہ خود کہہ رہے ہیں پی آئی اے تاریخ میں پہلی مرتبہ منافع میں جا رہے ہیں۔ جب منافع میں جا رہے ہیں تو پھر کیوں بیچ رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے دوستوں کو نوازنا ہے۔ رانا تنویر جو اس وقت وزیر ہے، یہ وزیر تعلیم تھے، میں اس کمیٹی کا خصوصی کمیٹی کا چیئرمین تھے جہاں وزیر تعلیم کے طور پہ ان کا وہ خطبہ سنا تھا آپ نے جس میں آپ سمجھ رہے ہوں گے سلپ آف ٹنگ کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً بہت ساری اس طرح شوشہ آ جاتے ہیں۔ یہ شخص وہاں پہ کمیٹی میں، جو میں خصوصی کمیٹی کا چیئرمین تھا، 72 محکموں کی ملازمی کی ریگولائزیشن کچے پکے ان کے مسائل تھے جو میں حل کر رہا تھا۔ وہاں پہ ان موصوف نے یہ کہا، ان کے جو سارے سٹاف بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ 600 ملازم سرپلس ہے، اس کو ہم نے فارغ کرنا ہے۔ وہی کھڑے کھڑے، کیونکہ میں پبلک کو بلاتا تھا، الاؤ تھا سارا، میرے ٹائم میں قومی اسمبلی لاجز میں پبلک باہر آ رہی، پاکستان سن رہا ہے، گواہی دیں گے۔ وہاں پہ ایک صاحب نے بولا کہ سر 600 لوگ یہ سرپلس کر رہے، ابھی فلاں تاریخ کو انہوں نے اشتہار دیا، باقاعدہ دکھایا کہ 502 لوگوں کو یہ بھرتی کرے سیم گریڈ، 1 اور 2 گریڈ کا۔ تو ان کی تو یہ پالیسی ہے، ایک چیز بیچ رہے دوسرا کر رہے، 600 نکال رہے 502 لگا رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یوٹیلیٹی اسٹور رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں ایک ایک لفظ سے واقف ہوں، ایک ایک چیز سے واقف ہوں، کیونکہ میں جو کمیٹی چلا رہا تھا 9-10 مہینے،
وہاں پہ مجھے وہاں اس وقت بھی نہ شروع سے لے کے آج تک وہ اپنی پاؤں پہ کھڑا ہے, گورنمنٹ سے 1 روپے نہیں لے رہے ہیں. پھر کیوں بیچ رہے ہو؟ پھر کیوں بیچ رہے ہو؟ یا تو اب یہ کہ تو خسارہ ہے تو ضرور سوچنا چاہیے کہ خسارہ ہے. جب خسارہ نہیں ہے, میں دعوے کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اور وہاں جو لوگوں کو نکالے جا رہے تھے, ایک شخص کو 1,28,000 مجھے نام یاد نہیں ہے, 1,28,000 پہ اس کو سسپینڈ کیا تھا, اور 1,28,000 الزام کیا تھا, یہ جو آٹا چینی یہ جو لاتے ہیں بوریوں, تو یہ بوریوں اٹھانے اوڑنے میں اس میں وہ برادہ ٹائپ کا نکلتا ہے, وہ اس کو ویسٹیج ہوتا ہے, وہ ویسٹیج اس کے کھاتے میں ڈالا تھا اور اس کو نکالا ہے ایک شخص کو, جس کی غالباً 25-30 سال سروس ہے اس کو. تو سوال یہ ساری چیزوں کا. اچھا اس کے بعد اب آئیے پی ٹی سی ایل, یہ بھی میرے کمیٹی میں آتا. 200 سے زیادہ اس وقت کیس چل رہا ہے, غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کوئی $400 ارب جو نا اس کے اوپر اتصالات کمپنی ہے جس نے پی ٹی سی ایل لیا, تو اس کے اوپر واجب الادا ہے. جب اس کی وکلا آتے تھے, اس کے لوگ آتے تھے, تو میں پوچھتا پیسے کیوں نہیں جا رہے؟ ہمیں تو پورا پراپرٹی انڈور نہیں کی. میں آپ کو کراچی میں بیٹھے بتاؤں, آپ کو جنگ پریس کے سامنے جو کمپاؤنڈ ہے یہ بھی پی ٹی سی ایل کا ہے. جی بالکل مجھے پتا. یہ ادھر گیزری پول کے ساتھ جو انٹک کالونی, تو اس ٹائپ کی اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہے جو آج بھی کنٹراٹ بنے ہوئے. لیکن سر آپ سمجھ نہیں رہے نا, جمہوریت بہترین انتقام ہے. رانا محمد رشید صاحب موجود ہیں, تھوڑا سا انتقام ان سے بھی لے لیتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ سر. سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ سوال کریں. جی 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 رائٹ ڈیلے کافی ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا اریٹیشن ہو رہی ہے. سر روز ویلٹ ہوٹل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. میں نے اپنے انٹرو میں یہی فرمایا کہ جو کام جنرل مشرف کے دور میں نہیں ہو سکا, جو کام ہینڈسم کے دور میں نہیں ہو سکا, اس وقت یہ کام حرام تھا, اس وقت یہ کام غلط تھا. لیکن اس دور میں, شہباز اسپیڈ کے اس دور میں, یہ کام جائز بھی ہے, عین قومی مفاد کے تحت کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے معیشت کو, مردہ معیشت کو زندہ کرنے کا. حالانکہ میں ایک بیان بھی سنا چکا ہوں جس میں وزیر اعظم پاکستان خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. تمام اکنامک انڈیکیٹرز یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی اگلی سپر پاور ہیں. سر آپ کا جواب, روز ویلٹ ہوٹل کیوں نگاہوں میں کھٹک رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نور اللہ عارفین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, اور میں قادر خان مندوخیل صاحب کا بھی مشکور ہوں, جو کہ بڑا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں, بڑا تجربہ بھی رکھتے ہیں, اور وہ سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں. اور نور اللہ عارفین صاحب, جو پرائم منسٹر نے بات کی اس سینس میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج ملک جو 1.5-2 سال پہلے دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا, ہر پاکستانی پریشان تھا, ہر بزنس مین پریشان تھا, الحمدللہ ہم اس بمر سے نکل چکے ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ یا ایم او یو سائن ہوئے ہیں, وہ ان کے الحمدللہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, مطلب کوئی سسپینشن نہیں ہے. آپ دیکھنا یہ 2019 میں جب اسد زبیر صاحب فنانس منسٹر تھے, تو پھر جو 2 دفعہ ایم او یو ڈسٹرب ہوئے, سسپینڈ ہوئے, جس کی الٹیمیٹلی عوام بھگتتی ہے, اسٹیٹ کو بھگتنی پڑتی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے روز ویلٹ ہوٹل کی بات کی, یہ پاکستان کا اثاثہ ہے اور بڑا قیمتی ہے, اور اس کو بالکل جو اس کی ویلیو یا جو اس کی قیمت حقیقت میں ہے, وہی نجکاری میں پاکستان کی عوام قومی خزانے میں آنا چاہیے. یہ کسی پارٹی یا کسی پولیٹیکل ورکر کا رائٹ نہیں کہ کسی کو دے دیا جائے. سر مجھے ایک امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے, تھوڑا سا توقف کی استدعا, میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ. رانا رشید صاحب تھوڑا سا توقف, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں سر, بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں.
ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا محمد رشید صاحب، سر بہت معذرت، ارجنٹلی مجھے بریک کی کال دے دی گئی تو آپ کی بات ہوا میں رہ گئی. اپنا جملہ کمپلیٹ کیجئے سر. جی نور العارفین صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ روز ویلٹ جو ہوٹل ہے یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے، یہ اسٹیٹ کا اثاثہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی ایسی چیز پر میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جو اس کی اصل قیمت ہے وہ ملے گی تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ پہلے بھی پڑا ہے وہ پڑا رہے گا. لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ سر اس کی اصل قیمت مل بھی گئی تو بھی وہ نہ قومی خزانے میں آئے گا نہ وہ عوام کے کام آئے گا، وہ مستحقین میں تقسیم ہو جائے گا جیسے 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ ہوا. رقم کتنی بھی ہو سر جیبوں میں ہی جاتی ہے. اور آپ کو تو پتا ہے، خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ سیاستدان صرف چولے مارتا ہے، یہ اصل میں بیوروکریسی ہے جو پرتگال میں شفٹ ہو چکی ہے. نور العارفین صاحب، خواجہ صاحب سینئر آدمی ہے، وہ تو قادر بھائی ان کا جواب دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب کچھ ہوتا ہے تو پھر جب کچھ ہوتا ہے نظر آتا ہے تو پھر بات بھی ہوتی ہے، پھر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے بھی جواب دیں اور عوام کے سامنے بھی جواب دیں ہیں. لیکن وہ جو گروپ خواجہ صاحب نے نام لیا ہے، شاید وہ اپنے آپ کو بری الزمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بھی آئین کے تابع ہیں، سر اسٹیٹ کے تابع ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں قادر خان مندوخیل صاحب کے پاس جاؤں. سر قادر خان مندوخیل صاحب، حضور والا، تمام اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک، ہم انشاءاللہ جلد یا بدیر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو پھر یہ پچھلے 6 ماہ میں 3.5 لاکھ پاکستانی جن میں سے اکثریت اسکلڈ ہے، یہ داغ مفارقت کیوں دے گئے؟ کون خوشی سے اپنا ملک چھوڑتا ہے، گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر کے، اور تارک وطن بنتا ہے؟ نہیں بالکل میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. کس نے آپ کو بولا؟ سر بھٹو شہید نے پاسپورٹ شناختی کارڈ بنا کے اس وقت 20 لاکھ پاکستانیوں کو اوورسیز بھیجا تھا، جو آج 1 کروڑ سے زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ جس کو امریکہ میں یورپ میں اچھی تنخواہ مل رہی ہے تو وہ ضرور جائے گا، اس میں کوئی پابندی ہونے بھی نہیں چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو 3.5 لاکھ کا فگر ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوا تو اس طرح کوئی فگر آیا تھا. تو آخر یہ فگر مثال ایئرپورٹ پہ روزانہ مثال 2000 لوگ جاتا ہے، اس میں کیسے پتا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہاں جائے گا اور سلپ ہو جائے گا اور نہیں آئے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ تارکین وطن سلپ ہونے کی بات نہیں کر رہا، دوسری چیز ہے. بیسک سر تارکین وطن ہی تو سلپ کو کہتے ہیں نا. سر اسکلڈ لیبر یہاں سے نوکری نہ ہونے کی وجہ سے شفٹ ہو رہی ہے، جسے برین ڈرین کہا جاتا ہے. حکومت اسے برین گین کہتی ہے. نہیں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. آپ یہاں بیٹھے ہو اب تک بے، آپ کو اگر CNN میں اچھی سیلری ملے تو آپ نہیں جائیں گے؟ اللہم آمین. ایک بات کر رہے ہیں نا، نہیں جائیں گے. کیا آپ کو CNN میں اچھی سیلری مل جائے آپ نہیں جائیں گے؟ تو پھر یار کمال کی بات ہے. تو جانا چاہیے، میں نے منع نہیں کر رہا ہوں، جانا تو چاہیے، لیکن آپ نے کھانے کمانے کا ذریعہ ہی چھین لیا. مطلب عمران خان کے دور میں جب سر رانا ارشد صاحب کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے کیا یہ پروگرام؟ نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں سر. لیکن بات میں نے آپ کا نام آپ مجھے جواب دے. چلو اب ساری باتیں، آپ کو اگر CNN $10 لاکھ آپ کو تنخواہ دے، رہائش دے، آپ نہیں جائیں گے؟ انیشلٹی دیں گے $10 لاکھ؟ ہاں جو بھی ایک فگر $10,000 پہ میں مکان بیچ کے چلے جاؤں گا. ختم ہوگی بات. پھر کیا بات کرے ہو رانا صاحب؟ تو یہ بات ہو گئی کہ میں مکان بیچ کے جاؤں گا. آپ دیکھ رہے 3.5 لاکھ پہ برین ڈرین نہیں ہو رہا سر، برین ڈرین نہیں ہو رہا، سب اوکے ہے سر. کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سر ہم لوگ بھی پھر کشور کمار کے گیت گائیں کیونکہ سب تو اچھا ہے اس ملک میں. نہیں نور العارفین صاحب، اصل بات یہ ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ تمام صوبائی گورنمنٹس جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے صوبے میں سکلڈ مین پیدا کریں، ہنرمند، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے جو مستفید ہوتے ہیں، جو ایک پلمبر ہوتا ہے، جو ایک الیکٹریشین ہوتا ہے، جو ایک ٹیکنیشین ہوتا ہے، وہ یہاں تو کام کرتا ہے، اس کو مہینے کا 50,000 انکم ہے، 60-70 ہے، لیکن جب وہ سعودیہ جاتا ہے، UAE میں جاتا ہے تو اس کو پھر پاؤنڈ ملتے ہیں، اس کو ڈالر ملتے ہیں، اور پھر وہ ڈالر کما کر اپنے وطن میں بھیجتا ہے. تو اس کا ایٹومیٹک اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو بینیفٹس باقی ملک کو ہی ہوتا ہے، اسٹیٹ کو ہی ہوتا ہے. وہ کمائی کرتا ہے،
अपने माँ बाप की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। तो मैं अर्ज करूंगा, हमने पंजाब के अंदर जो टैप्टा थी, जो शबाशी साहब ने बनाई थी, उसको अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मजीद ऐसी अथॉरिटी बना दिया है कि जिसमें स्किल्ड डेवलपमेंट के जो अदारे थे, जिसमें पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अदारा था, जिसमें स्किल डेवलपमेंट थी, और जो 3 ईयर डिप्लोमा है, जो 3 साल का सिविल में करते हैं, वो सब इंजीनियर बनता है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल। तो वो तमाम जो हुनरमंद हैं, वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्किल डेवलपमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो उन स्टूडेंट्स को मुस्तफीद करते हैं और उनके पास एक ऐसा हुनर आ जाता है कि जिससे वो बतौर ओवरसीज कम्युनिटी अपना एक रोल भी प्ले करते हैं, इनकम में भी इजाफा होता है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि जो वो कमाई कमाते हैं, जो इधर भेजते हैं, तो हमारे ज़रे मुबादला के ज़खायर बेहतर होते हैं। सर एक शेर सुनाता हूं आपको, उसके बाद फिर मैं कादिर खान बंदूखेल साहब के पास जाता हूं। बात अगर ज़र्फ की है तो यूं करो, तुम जीत जाओ, हार मेरे नाम कर दो। थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखने की अपील के साथ मैं यहाँ कादिर खान बंदूखेल साहब के पास जाता हूँ। कादिर खान बंदूखेल साहब, सर वर्ल्ड बैंक ने सिंध में गुड गवर्नेंस का भांडा फोड़ा है। लिखा है कि कराची जैसे बड़े शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है, मगर इस वक्त शहर में सिर्फ 400 सरकारी बसें चल रही हैं। इनमें 300 बसें पीपल्स बस सर्विस, 80 ग्रीन लाइन और 20 ऑरेंज लाइन की हैं। जनाब अमन, इस शहर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी है, इस शहर में वज़ीर आला भी है, गवर्नर भी है, वज़ीर, सफ़ीर, मुशीर सब कुछ हैं, अवाम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस शहर में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ना ही सड़कें हैं। सड़कों का तो सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि ये वर्ल्ड बैंक को क्या दुश्मनी थी भुट्टो वालों से, जो उन्होंने जो है वो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश की है। 15 साल में परफॉर्मेंस ये है कि 15,000 बसों की जगह 400 बसें चल रही हैं। देखिए, आप थोड़ा सा कराची वाले हो तो थोड़ा सा आप कराची की तारीख पूरा आवाम के सामने रख लें। 17 साल आपने गिन लिए है जी। क्या ये 17 के 17 साल में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की? आधे से ज़्यादा एमक्यूएम ने की, और ये शहरी हुकूमतें, ये शहरी डिपार्टमेंट, ये सारे एमक्यूएम के पास थे। नंबर 1 बात सही, तारीख में 78 साल तारीख, 77 साल तारीख में पहली मरतबा मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, मानते हो? तो आप मुझे बताओ, आप 77 साल का गन हमारे सर पर क्यों डाल रहे हो? नहीं, आप नहीं, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इस वक्त, जो टाउन चेयरमैन है, वो आधे जमात इस्लामी के, आधे से ज्यादा हमारे हैं। लेकिन उनका तो काम नहीं थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप थोड़ा आवाम के सामने यह हक़ाइक़ रख लें कि 35 साल से 40 साल तक या एमक्यूएम ने जो हर डिक्टेटर गाजिब जमहूरी के साथ हुकूमत की है। आप मुझे बताओ, दूध के नहरे भाई? नहीं भाई, मैं आपको, पे तो मैं स्पेशलिस्ट हूं सर, लेकिन बात ये है, मेरी बात सुनिए, एमक्यूएम को दस्तरखान पे बिठा करके मफाहमत का चूरन तो आपने एमक्यूएम का नाम क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया एमक्यूएम का नाम क्यों नहीं लिया? जो 17 साल आप गिने थे हमारे पीछे, बिठा करके बात कर रहा हूं, एमक्यूएम को थोड़ी कर रहा हूं। देखो, तो आप थोड़ा सा आवाम के सामने, भले एमक्यूएम का नुमाइंदा नहीं है, एमक्यूएम के मैंने अकेले पूरे प्रोग्राम भुगता है। सुन, लेकिन जो प्रोग्राम जारी पे तो भुगता हो सकता है वो कोई ना देखे, ये देखे। अच्छा, 17 साल में आधे से ज्यादा हुकूमत हमारे साथ एमक्यूएम ने इत्यादि के तौर पे किया। नंबर 1 बात, आज भी एमक्यूएम वफाकी हुकूमत की बगल में बैठी हुई है। सुन ले, मेरा अलका बल्दिया टाउन NA 242, जहां इस वक्त मुखबर खास MNA है, यहाँ पे नाम लेके बताए, पब्लिक नहीं समझती। मुस्तफा कमाल सबको पता है, मुखबर खास ही काफी है ना, मुस्तफा कमाल बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तारीख में पहली मरतबा मैंने सीवरेज के और गैस की लाइनें बिछाई, तारीख में पहली मरतबा। 35 साल से यानी कि हुकूमत के MNA नून लीग के पीपल्स पार्टी का MNA, तो मैं पहली मरतबा था। और कितना अरसा? 2 साल 2 महीने। कितना? 2 साल 2 महीने। 15 अरब रुपए के तरक्याती काम किए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीपल्स पार्टी के कौन कौन रहे? अच्छा, नहीं मेरी बात सुनो। नासिर हुसैन शाह साहब, इधर सुनो। उसके बाद शर्जील नाम में, नाजरीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू को शुरू करेंगे दोबारा।
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچیں۔ سر آپ سے گفتگو جاری تھی، بہت کم ٹائم رہ گیا، اختصار کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کے جو وزرائے ٹرانسپورٹ رہے ہیں جن میں سے 2 کے نام تو میں نے لیے تھے، تیسرا کوئی نام اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی بتا دیجئے، ان کے ادوار میں کیوں ان بسوں کی تعداد جو ورلڈ بینک کو اعتراض ہے نہیں بڑھائی جا سکی، اور اگر نہیں بڑھائی جا سکی تو ان وزیروں میں سے کسی کی تعداد کم کر کے عوام کو یہ میسج دیا جا سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی از فار پیپل؟ دیکھیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ بسوں والا ٹرینڈ جو ہے نا یہ ابھی 2-4 سال سے ہے، اس سے پہلے کہاں تھی؟ مطلب اچھی حکومتیں تھی، پیسوں والی تھی۔ نہیں، نعمت اللہ خان کے دور میں UTS اربن ٹرانسپورٹ نہیں دیکھو وہ بسز کا پشاور نام میں آیا بھی تھا۔ تو میں پڑھ رہا تھا 81-82 میں، وہ KTC اس طرح کے نام تھے بسوں کے، وہ چل رہے تھے، وہ پرانی بسیں۔ یہ جو نئے جو چائنا کے آئے یہ ابھی صورتحال ہے، لیکن میں تو ورلڈ بینک نے بالکل صحیح کہا، 400 بسیں آئی ہے، 400 یہ ابھی آئی ہے، اور یہ پہلے ہی وزیر شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ یہاں فگر مجھے ایگزیکٹ نہیں آنے کہ 10,000 یا کچھ سے زیادہ جو نا ضرورت ہے وہ کریں گے۔ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے والے جو وزیر تھے جو کبھی بہت بڑے کسی ایک اینکر کے پروگرام میں، پھر اس سے چھوٹے کسی اینکر کے پروگرام میں، اور پھر منجلے کسی اینکر کے پروگرام میں ہر دفعہ تاریخ دیا کرتے تھے، میں ویڈیو اگر آپ کہیں گے تو اگلے پروگرام میں نکال کے لے آؤں گا، پھر آپ کے خیال میں ان کو کیوں بار بار ایک وزیر، پھر دوسری وزارت، پھر تیسری سفارت ان کو کیوں دیا گیا؟ جب شرجیل انعام میمن نے ہی ڈیلیور کرنا تھا تو پیچھے جو وزیر تھے وہ کیا کرنے کے لیے رکھے؟ میں اس کا ریزن نہیں جانتا ہوں، میں الفیہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو اتنے بتا دوں کہ پانی کی بوند بوند کراچی ترس رہی ہے۔ K4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے، سندھ حکومت اپنے حصے کا پانی پیسے دے چکے، وفاق نہیں دے رہے۔ میں نے K5 منصوبہ منظور کرایا تھا ہب ڈیم سے 50 ارب کی لاگت سے، سب چیز ہو گئی تھے، این ٹائم پہ شہباز صاحب نے انکار کر دی، بول ہمارے پہ پیسے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے بلاول بھٹو صاحب نے 12 ارب 72 کروڑ دیے، ہب سے کینال آ رہا ہے، اسی مہینے کی 13 اگست کو انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا۔ یہ پیور صوبائی حکومت کا وہ ہے، اس میں وفاق کا ٹکا بھی نہیں ہے اس میں۔ سر وفاق ٹکا کیوں نہیں دے رہا رانا ارشد صاحب؟ وفاق کو ہم لوگ کتنے سارے پیسے دیتے ہیں، کیا کراچی والوں کا منہ نہیں ہے کہ کچھ وصول ہی لیں آپ سے؟ نہیں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو تمام صوبوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو یہاں پر ٹریفک سے ریلیٹڈ جو بسوں کا منصوبہ تھا کراچی کا، اور جو کراچی کے روڈز اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی کا مسئلہ تھا، وہ بلاول صاحب نے بالکل پرائم منسٹر صاحب سے پہلے جب ہماری PDM کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ڈسکشن کی تھی، اور پھر وہ منصوبے چل رہے تھے، اور جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو منصوبے پائپ لائن میں تھے جو مکمل ہو سکے تھے، پھر ان کو دوبارہ ٹیک اپ کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ NFC اوارڈ کے تحت بھی جو صوبوں کا حصہ بنتا ہے وہ بھی ملتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سندھ ہو یا پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان، پرائم منسٹر صاحب کو مہربانی کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ within a few days جیسے اسی ہفتے پرائم منسٹر صاحب صدر پاکستان کو زرداری صاحب کو مل کے آئے ہیں، اور جو بلاول صاحب نے 2.5-3 مہینے پہلے جو وزٹ کر کے آئے تھے امریکہ سمیت، جس سے خارجہ پالیسیز بہتر ہوئی، تو ایک انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے، اور میٹنگ ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ میں عرض کروں گا عارفین صاحب، کراچی کے بعد ہمارا لاہور ہے جو تقریباً 2.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر شباشی صاحب نے لاہور ٹرانسپورٹ شروع کی، وہ کم پڑ گئی، پھر ہم نے ٹرین جو تھی انٹرنل لیول پر کچھ انڈر گراؤنڈ کچھ اوور برج بنا کر ہم نے ٹرین چلائی، اور اب ہم نے رانا صاحب آپ کی بات بجائے، مگر شہباز شریف صاحب کا حلقہ کراچی کا ہے NN242، یہیں سے وہ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، یہاں تو 2 روپے دے دیں۔ ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو ٹرین ہے ای الیکٹرک، اور اس کی اناگوریشن ہم نے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت یہ صرف پنجاب میں لاہور میں ہو رہا ہے، باقی جنوبی پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا ہے، باقی پاکستان بھی آپ کی پارٹی کا ہے۔ ابھی اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ انداز اپنا اپنا کہ کرائم ماسٹر گوگو کسی ہو گئی ہے کہ جس سے سائیکل بھی لے کر کے چلی جاتی ہے اور اس کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ آپ جو سٹی ایریا ہے وہاں پر بجلی سے چلنے والی بسیں، رانا صاحب یہ باقی پاکستان بھی آپ کی پارٹی کا ہے کرنے کے لیے، اور میں عرض کرتا ہوں سر کہ سندھ میں ظاہر آپ کی گورنمنٹ آپ نے کرنا ہے، پنجاب میں ہماری ذمہ داری ہے،
باقی میں نے عرض کیا کہ مرکز 1258 ارب روپے منظور ہوئے, ایک صوبے کا 1 روپے نہیں تھا, سارے کے سارے پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں. پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے, پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے, پنجاب کے ہر شہر میں موٹر وے, ایون کہ ابھی مجھے فائنڈر کی کال دے دی گئی ہے انفارچونیٹلی. رانا محمد ارشد صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب, سر ایک مرتبہ پھر آپ کو میں کورنش بجا لاتا ہوں. آپ نے بڑا خطرہ مول لیا آج کے پروگرام میں, آپ نے 4 چاند لگا دیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, انشاءاللہ کل بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.